بوجھ کر بولنے اور بھول کر بولنے میں ایک برابر ہونا ہی نہیں۔ جان بوجھ کر بولنا تو انسان سمجھدار عقل سلیم والا ہوگا تو بالکل صحیح بولے گا، لیکن اگر بھول کر بول رہا ہے تو اگلا یار معافی چاہنا میں بھول گیا میں بھول گیا تھا۔ یہ کہتے معلوم ہوا کہ بھولنے والی حالت کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو، لیکن اللہ کے نبی جان بوجھ کر بولیں وہ بھی قرآن کی طرح سچ، اور بھول کر بولیں وہ بھی قرآن کی طرح سچ۔ حضرت کی برکت سے میرا خیال ہے میں نے اتنا کبھی بولا نہیں ہوں، انہوں نے روکا ہوا بھی ہے، لیکن یہاں تو حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے بزرگوں کی مجلس میں آ کر ملکے کھل جاتے ہیں، تو آج میرا خیال ہے وہ انہی کی برکتیں ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ یعنی سچ، چھوٹی سی بات کر کے ختم کر دوں۔ حضرت اقدس سے آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ آقا انعامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی مدینہ منورہ میں۔ ظہر کی نماز کی کتنے رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 ہوتی ہیں بھائی، فرض کی 4 ہی ہوتی ہیں، اور جماعت بھی فرضی کی ہوتی ہے۔ فقط اس کی نفلوں کی اگر ہوتی ہے تو تراویح میں اور وطروں کی تراویح میں ہوتی ہے، ورنہ آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو فرض رکعتیں 4 تھیں، آپ نے پڑھائیں، ماشاءاللہ لمبی وہ نماز ہوتی تھی، اور صحابہ کرام شوق والے ہوتے تھے، تو 2 رکعتوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں عجب نہ، مجھے ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ظہر کی 4 ہوتی ہیں، اب سفر میں ہوتے تو چلو 2 ہو گئی، یا اگر اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ 2 ہیں تو ضرور بتلاتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کے حکم کو نبی پاک کبھی وہ سٹور کر کے نہیں رکھتے، فوراً اگلے بتلا دیتے ہیں۔ تو آپ نے بتلایا ہوتا کہ بھائی جیسے ہمارے ہاں نماز ہو رہی ہوتی ہے، حضرت پڑھا رہے ہیں اور الف لام میم سجدہ ہے جمعے والے دن، تو وہ جو میرے جیسے جاہل ہوتے ہیں ان کو کہنا بھائی سجدہ آئے گا، وہ رکوع نہیں ہوگا، وہ سجدہ آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے، نہیں فرمایا تو ہو کیا گیا؟ اب پوچھے کون؟ روب نبوت اتنا طاری، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت، زید بن ثابت کی روایت کہ حبنا فینا ابو بکر و عمر فہاباہ یتکلما، صدیق و فاروق جیسے بے تکلف موجود ہیں، لیکن روب نبوت سے ڈر کر بات نہیں کر سکتے۔ تو ایسے موقع پر جب صحابہ گھبرائے ہوئے ہوتے تھے تو ان کی دل ہوتا تھا کہ اللہ کرے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی جنگلی قسم کا، کوئی ان پڑھ کسان، وہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں ہوتا، وہ ضرور پوچھ لے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ رضیات میں تحکام راجلن رس الحیا بس الحالہ، ایک شخص کھڑا ہوا اور کپڑے پھٹے ہوئے اور بیچارے بال بکھرے ہوئے، پانی کہاں ملتا تھا، وہاں تو پینے کا ہی مشکل تھا۔ وہ کھڑا ہوا جو قال له الارباز او الغرباز، پتہ نہیں اس کا نام ارباز تھا یا غرباز تھا، مشکل صحابہ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ انسیت یا رسول اللہ، ہائے ہائے، انسیت یا رسول اللہ، اس سے مقام میں لفظ مجھے بھول رہا ہے، بہرحال ہاں، ام قصرت الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کے کم ہونے کا کوئی حکم آ گیا یا آپ بھول گئے؟ آپ فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، ایک روایت میں یہ آتا ہے، دوسرے مقام میں آتا ہے کہ لم انسا ولم کو تکسر الصلاۃ، نماز بھی کم نہیں ہوئی، میں بولا بھی نہیں ہوں۔ وہ سیدھا زیادہ جاٹ تھا، کہنے کہ نہیں حضرت ان 2 میں سے بعض ذالک قد کان یا رسول اللہ، کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہے، تو اسی مہربانی کر کے ذرا۔ آقا نے پھر فرمایا کہ لم انسا ولم تکسر الصلاۃ، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بعض ذالک قد کان فسأل من اصحابک، کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے تو اسی ذرا صحابہ کرام کو لوگ پوچھو تو صحیح۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا صدق ذو الیدین، او بھائی یہ 2 ہاتھوں والا صحابی، حالانکہ 2 ہاتھ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ محدثین نے اس پر بھی صفوں کے صفحے لکھے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 ہاتھوں کا کیوں فرمایا، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے،
تو فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ روبِ نبوت سے ڈرے بیٹھے تھے، ورنہ بات تو صحیح کر رہا ہے، آپ نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ تو آپ فوراً کھڑے ہوئے، فقام فصلی رکعتین فصلی بہم رکعتین ثم تشہد ثم سلم ثم سجد سجدتي السہو۔ وہاں کا کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اتحیات بیٹھنے کے بعد سلام پھیر کر اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ جب سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی تو سارے صحابہ انتہائی حیران۔ اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، کاش کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھائیں، ڈاکٹر بھی ساتھ بنائیں، وہ جو مرضی ہے بنائیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن و حدیث کے بغیر انسان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔ قرآن و حدیث پر اگر اعتماد ہوگا تو وہ نیٹو کی فوجیں جو 7 دنوں کے اندر جنہوں نے لیبیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن 22 سال کی جنگ کے بعد بھی فقیروں سے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یار جان جو کہ سانو جانتے دے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن حدیث کے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر صحیح ایمان والے ہو گئے تو تھوڑے بھی زیادہ پر غالب آ جائیں۔ خیر، اب وہ حیران ہے کس بات پہ؟ پھر رسول اللہ نے 2 باتیں فرمائی تھی، لم تکسر الصلاۃ ولم انسا، نہ نماز کم ہوئی اور نہ میں، بولو بھی صحیح، نہ میں بھولا ہوں۔ فرمایا ایک بات تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نماز کم نہیں ہوئی، چونکہ 2 رکعتیں پڑھا کر آپ نے معلوم ہے 4 ہی ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں بھولا نہیں، اور نبی کی زبان سے تو غلط بات نکل سکتی ہی نہیں ہے، تو یہ سجدے کس کے کیے ہیں؟ یہ سجدے ہیں ہی بھولنے کے۔ اللہ اللہ اللہ، ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ آقا جو سچ کا مجسمہ ہے، بھول کر کی جن کی زبان سے سچ نکلتا ہے، تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لمنسا اور سجدے کیے ہی بھولنے کے ہیں۔ ہاں یہ کہ اشکال ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، درمیان میں اتنی بحث بھی ہونے لگی، تو کیا نماز نہیں ٹوٹی؟ حضرت صاحب دامت برکاتہم نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بھول جائیں اور بعد میں جناب یہ 1 رکعت پہلے سلام پھیر دیں، درمیان میں کہے جی حضرت آپ کی 1 رکعت، وہ کہیں گے بھی کوئی اور، ہاں جی حضرت، تو اس کے بعد نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی ان کو بھی اور ان کو بھی۔ لیکن یہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور نماز نہیں ٹوٹی، تو ایک جواب محدثین کا ہے اور ایک جواب اپنے صوفیاء کا ہے۔ محدثین اور فقہا کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں واقعہ یہ ہے کہ درمیان میں گفتگو کرنے کی نماز کے متعلق اجازت ہوتی، اور اس زمانے میں یہی تھا کہ یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان جماعت سے رہ جائے، 1-2 رکعتیں وہ پیچھے پڑھے، توبہ توبہ توبہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں لا يتخلف عنها الا منافق، اگر کوئی 1 رکعت بھی بعد میں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے منافق ہے۔ آپ تو حضرات ہیں جناب، او میاں ٹیک لگا کے کیوں بیٹھے ہو، بڈھے ہو، ادب ہوتا ہے قرآن حدیث سننے کا بھی۔ کیا کریں، حضرت تو وسیع الظرف ہے نا پورے جہان کے، چونکہ شیخ ہیں، اور ہم ہیں مدرس آدمی آگے بیٹھنے والے بچوں کو نہ ادھر ادھر دیکھنے دیتا ہے اور نہ اس قسم کی گڑبڑ کرنے دیتا ہے۔ خیر بہرحال، اب تو ایک جواب یہ ہے کہ پہلے گفتگو کی اجازت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو کوئی رکعت رہ بھی گئی تو آ کر جماعت کھڑی ہوتی تھی، پوچھتے کہ بھائی کتنی رکعتیں ہو گئی؟ وہ کہتا جی 1 رکعت ہو گئی۔ تو چونکہ امام کی نماز لمبی ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی اپنی رکعت پڑھ کے یا 2 رکعتیں پڑھ کے سلام امام کے ساتھ ہی پھیرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 رکعت رہ گئی، نماز تھی اپنے مغرب کی یا عشاء کی، تو 1 رکعت رہ گئی۔ اب اس کے بعد جب رسول فلما انصرف، جب آقا سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ قام یصلی، حضرت معاذ جو ہے وہ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں۔ بھئی آگے ان کو تو پوچھنا تھا کہ ہاں بھئی کتنی رکعتیں ہو گئی، تو وہ کہتے 1-2 جلدی پڑھ کے دوسری ساتھ بنا لیتے، لیکن انہوں نے نیا کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، فرمایا تعال یا معاذ، معاذ ادھر آئیے۔
لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، کیا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل سچ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میری ایک رکعت رہ گئی تھی، اب آگے جب سلام پھیرا تو سلام اپنے دوسری رکعت جو ہے اگر میں اپنی پڑھتا اور آپ ادھر تلاوت کر رہے ہوتے تو آپ جیسے محمد رسول اللہ کی تلاوت سننے سے میں محروم رہ جاتا۔ اور پھر قرآن بھی سبحان اللہ، یہاں کوئی بڑے سے بڑا قاری بھی قرآن پڑھے تو آقا انعامدار ہوں، زبان پہ قرآن ہو اور مقام بھی مسجد نبوی کا ہو تو کتنا لطف ہوگا۔ تو یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی نبی پاک کی تلاوت تو سن لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور پھر فرمایا ابشرو میرے صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کو معاذ بن جبل کی یہ عادت اتنی پسند آئی ہے کہ آئندہ ایسے ہی نماز قضا کیا۔ تو یہاں اب تعجب ہے کہ بھول گئے، اور کہتے ہیں نہیں بھولا ہوں، 2 دفعہ 3 دفعہ اس بیچارے ارباز و غربات میں کہا اور کہتے ہیں نہیں بھولا ہوں، حالانکہ سجدے صاحب کے ہیں۔ آقا انعامدار نے بصیرت نبوت سے معلوم کر لیا، بصیرت نبوت سے معلوم کر لیا کہ یہ فرمانے لگے کہ واللہ الذی نفس محمد بیدہ لم انسا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں بھولا نہیں ہوں، ولیکن انسا۔ اب یہاں حضرت ہی بتلا، یہ علماء کوئی بیٹھے ہیں کہ نسی ینسا نسیانن کا معنی کیا اور نسا ینسی تنسیتن کا معنی کیا؟ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، اللہ نے نہ بھولنے، کیونکہ بھولتا وہ ہے جس کا عقل کم ہو، اور ساری دنیا مل کر نبی پاک کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھولتا وہ ہے جو ہجوم افکار سے گھبرا جائے تو بھول جاتا ہے۔ آقا انعامدار جب سارے کے سارے چھوڑ گئے تو تب بھی اکیلے اپنے خچر سے اتر کر غزوہ حنین کے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ النبی لا کذب بن ابن عبد المطلب، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، اور میرے اندر عبد المطلب کا خون ہے، ان کو کوئی نہیں کبھی ہرا سکا تھا تو مجھے کون ہرا سکتا ہے؟ تو نبی گھبراتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا ولیکن انسا، اتنے عقل و شعور والے ہونے کے باوجود اللہ میاں نے تھوڑی سی بھول میرے پر ڈال دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو نہیں بھولتا، لیکن میرے بعد والے حضرت خواجہ صاحب، کبھی میرے جیسا، کبھی ماں صاحبزادہ صاحب، یہ تو بھول سکتے ہیں، تو بھولیں تو کیا کریں؟ اللہ نے میرے پر دھول ڈال دی لِأُسَنَّا، تاکہ یہ میرا بھولنا بھی آنے والے لوگوں کے لیے دین اور سنت بن جائے۔ تو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل جو تمہیں عطا ہوا، اللہ کی رحمت جو تمہیں عطا ہوئی، خوش ہونے کا مقام یہی ہے۔ کیوں؟ کہ ساری روح زمین کی دولتیں اور حکومتیں جمع ہو جائیں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو قرآن اور نبی پاک کا ہدیہ ہے اور تحفہ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سچ بھی یہی ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی کی پھر کرم نوازی کیا ہے؟ حضرت کوئی 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو ہاں جی، آپ کے مرید اٹھ تو نہیں کھڑے ہوتے؟ اچھا بھائی، اگر غلطی ہو جائے، میری ضرورت وقت زیادہ ہو جائے تو حضرت خواجہ صاحب کا قصور نہیں ہے، وہ میرے پر مقدمہ درج کرا دیں۔ تو فرمایا اللہ کے نبی کا پھر احسان ہوا کہ یہ جو فضل کہا جا رہا، رحمت کہا جا رہا ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رحمت للعالمین ہی ہے کہ قاتلوں کو معاف کر دیا، گالیاں دینے والوں کو معاف کر دیا۔ یہ تو خیر ایک چھوٹا نمونہ ہے، اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ اس کا کوئی سمجھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن دنیا کو حقائق بتلائے، سچائی بتلائی۔ وہ سچائی آپ کو سٹیج پر ملے گی، آپ کو کوئی بھی نہیں بتلائے گا۔ یہ سچائی، یہ دنیا کی زندگی۔ جناب اللہ اکبر، ہمیں تو جی شرم آتا ہے، سچی بات ہے، لیکن رقیبوں کے ڈر سے حبیبوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسول کہنے کا معنی یہ ہے کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی پر سب کچھ انہی کا چلے گا۔
یہ آج انگریز بے ایمان نے ہمارے ساتھ یہ کیا. سیدھے ہو کر بیٹھے بھائی، ٹیک نہ لگائیں، سیدھے ہو کر بیٹھے. یہ انگریز بے ایمان نے آ کر کیا، ورنہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیں، انگریز کے آنے سے پہلے کبھی کسی مسلمان نے داڑھی نہیں مڑائی. داڑھی کا مڑانا زنا سے زیادہ گناہ ہے، شراب پینے سے زیادہ گناہ ہے. حضرت سے پوچھو، میں نے خود مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں مدینہ منورہ میں دیکھا تھا، اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب جو حضرت مولانا عبدالغفور عباسی کے بیٹے تھے وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے. وہ فرماتے تھے کہ جب طواف کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں الا تستحیی، تجھے حیا نہیں آ رہا، جس کی نقل اتار رہا ہے اس کی شکل تو تجھے پسند ہی نہیں ہے. لیکن آج اس انگریز بے ایمان نے آ کر ہماری داڑیاں منڈوائیں تاکہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق ختم ہو جائے. اس نے ہمارے نصاب بدلے، ورنہ ہماری مائیں دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پڑھا کرتی تھی، گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے بھی قرآن پڑھا کرتی تھی. اب ان خبیثوں نے ایک سے ایک باقی جو ہے وہ آج کل یہ جو نامراد لمبے لمبے ٹیلی فون آ گئے ہیں، ان کو جناب جس وقت دیکھو اسی کو کھول کے وہ کر رہا ہے. یہ سارا کچھ اس نے ہمارا نصاب بدلا. ورنہ تیسری جماعت میں اللہ کی قسم ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی کے خلفائے راشدین کتنے ہیں، اور جناب عشرہ مبشرہ کتنے ہیں، طارق ابن زیاد، خالد ابن ولید، اور یہ سارے جناب صلاح الدین ایوب، ابو ایوبی، محمود غزنوی. اب ان کم بختوں نے جو بعد میں آئے ہیں سارے کا سارا نام نکال دیا. اب چرچل کے قصے ہوتے ہیں، نیلسن منڈیلا کے قصے ہوتے ہیں. وہ کم بختوں دوسروں سے کب لیا جاتا ہے جب اپنے پاس نہ ہو. اللہ کی قسم ہمارے پاس جو خالد ابن ولید جیسا انسان ہے، ہمارے پاس جو عبداللہ ابن مسعود، سیدنا حسن و حسین، لوگ تو مذہب بن رہے ہیں. اور کوئی کہنے کے لیے وہ کہیں جی فرقہ واریت، اللہ کے بندے یہ انسانی بات سمجھا رہا ہوں. کوئی بھی اگر فوت ہوتا ہے، غم منانا بھی ہے تو فوت ہونے سے کے بعد ہوتا ہے یا پہلے؟ اور یہ پہلے شروع کر دیتے ہیں. جس دن فوت ہو گئے اب جناب ختم ہو گیا. اس کا معنی یہ کہ ان کا مقصود ہی یہی تھا کہ اللہ کرے فوت ہو جائے. لوگوں میں عقل و شعور ہی نہیں. حالانکہ یہ نمونہ تھے. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش، جگر گوش ہے بطول، کٹ جائے سر میں کٹ جائے چڑھ کے سر میرا نوزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. انہوں نے دنیا کو سبق کر کہ جب ایک چیز کو بھلائی سمجھی ہے تو آسمان زمین پر آ جائے، زمین آسمان پر چلی جائے، جو نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کسی ظالم کی بات مانوں. تو یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اور وہ اتنے نبوت کے دل دادا. حضرت سے پوچھیں کہ غزوہ یرموک میں کیا تھا؟ 6000 صحابہ کرام تھے، اور مقابلے میں 4 لاکھ کی فوج. بازوں نے تو 6 لاکھ کی لکھی ہے، اب 6000 اور 6 لاکھ مقابلہ کیا. اس وقت جرنیل جو ہے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، انہوں نے پوچھا یا عمر مارایو کا، اپنے یا خالد مارایو کا، او میاں خالد تیری کیا رائے ہے؟ آئے ہے آج لوگ بے وقوف سمجھے. انہوں نے کہا کہ انی ارا انا اکفی کا وحدہ ہو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ 6 لاکھ کے مقابلے میں اکیلا انشاءاللہ پورا ہوگا. آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دی، لیکن کر بھی تو دکھاؤ. یہ قوم تو ہے ہی سبحان اللہ والی نا. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے ویسے نہیں کہا، لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یذکر اللہ فہو حی ومن لم یذکر اللہ فہو میت، کیونکہ میں نے آقا نامدار کی زبان سے سنا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو جانتا اور مانتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں جانتا وہ مردہ ہے. تو 6 لاکھ کے قبرستان میں اکیلا ہی کافی ہوں. قبرستان میں کیا کریں گے؟ ایسے نہیں بے بغیر دلیل کے بات کہی. تو انہوں نے کہا کہ خالد بات تیری صحیح ہے، لیکن حکمت عملی کوئی یہ. انہوں نے کہا چلو جی آپ بتلا دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود ہی بتلائیں. پہلے انہوں نے کہا چلو 6 آدمی دے دیں. اچھا جی 7 کر دو، 8 کر دو.
حضرت تاریخ میں سچا واقعہ ڈاکٹر گبن نے بھی لکھا اور سر ولیم میور نے بھی لکھا، جن کو آج پوجا جا رہا ہے انگریزوں کو، یہودیوں کو، شکل ان کی ہے، ٹائیاں انہی کی ہیں، نصاب ان کا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، تیری زبان پہ قربان کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، محمد رسول اللہ جب کہہ رہے ہو کہ سب کچھ وہ ہیں، تو پھر اس کے بعد شکل غیروں کی بنانے کا مقصد، ٹائیاں پہننے کا مقصد کوئی بتلاؤ کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیب کا فائدہ ہے، چلو بھی کوئی چیز رکھ لی، بازو کا فائدہ ہے، چلو بھی گرمیوں میں کھول دیا اور سردیوں میں بند کر دیا، یہ سارے کے سارے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن نہیں، کیونکہ بڑے بابوؤں نے ایسا کیا ہے، لہذا آج سارے طالب علم جہاں بھی سکول، حالانکہ ہمارے زمانے میں اللہ جانتا ہے، ماسٹر شمس الدین صاحب مرحوم لدھیانے کے ہوتے تھے، تو ایک دفعہ میں ننگے سر چلا گیا، فرمایا چالا کرم پوری اتنی شرم نہیں آتا، ننگے سر آ گیا۔ اور آپ خود دیکھ لیں، اپنے دادوں سے پوچھیں کہ کیا آج سے 60 سال پہلے ننگے سر آدمی کو گلیوں سے گزرنے کی اجازت بھی تھی؟ آج کم وقتوں نے ننگے سر نماز شروع کر دی۔ تو بھائیو، بڑی ہی پریشان کن چیز ہے، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، یہی خوشی کی چیز ہے، یہی خوشی کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا نامدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے، بڑے بڑے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈر، ان کو جناب 100 اونٹ، حضرت سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ لما انت اخلیت ہوا حاضا۔ حضرت جویل بن سراقہ رضی اللہ عنہ انتہائی غریب اور وہ مسکین تھے، عمرو بن تغلب بھی اور حضرت جویل بن سراقہ بھی، وہ انتہائی طور پر جو ہے وہ غریب اور مسکین ہوتے تھے، کوئی ان کا مکان نہیں، مسجد نبی میں ہی سوتے تھے۔ تو یا رسول اللہ ان کو تو کچھ دے دے، آپ خاموش ہو گئے۔ فما رکا رضان ہو، پھر کہا یا رسول اللہ، روایت میں آتا ہے سارر تو میں نے چپکے سے جا کر کہا حضرت یہ بہت غریب ہیں، آپ امیروں کو دیتے جا رہے ہیں اور غریب کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آقا نامدار نے ایک بات فرمایا یہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ رقم اور دنیا کے بھوکے ہیں، میں اس طرح ان کو دے کر ایمان کی طرف مائل کر رہا ہوں۔ اور جویل بن سراقہ اور عمرو بن تغلب کے ایمان پر مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر پوری دنیا بھی انہیں مل جائے تو وہ ٹھکرا دیں گے، لیکن ایمان کی کیفیت نہیں جانے۔ جب یہ بات حضرت عمرو بن تغلب اور حضرت جویل بن سراقہ کو پہنچی تو روایت میں آتا ہے کہ رقص رقصتاً، اور چھلانگ مار کے کہنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا آقا نامدار نے جو مجھے یہ فرما دیا کہ اس کے ایمان پر مجھے اعتماد ہے، خدا کی قسم دنیا ساری بھی مل جائے میں نہیں قبول کروں گا، مجھے آقا نامدار کے یہ فرمان ہی سب سے بڑی قیمت۔ میرے بھائیوں، اللہ وہی ہے، آقا نامدار وہی ہیں۔ اللہ کے تو خیر نہ کوئی ابتدا کا پتہ اور نہ کوئی انتہا کا پتہ، آقا نامدار ابتدا ان کی ہے، پیدا ہوئے سارا کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہو چکے تو اعلان نبوت کے بعد محمد رسول اللہ تھے، محمد رسول اللہ ہیں، اور قیامت کی صبح تک محمد الرسول اللہ رہیں گے۔ فرما رہے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، میرے مزار پر اگر ایمان اور ادب کے ساتھ آؤ گے تو میں اپنی نبوت کے کانوں سے خود سنا کرتا ہوں، اور اگر آپ کے پیچھے آؤ گے تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، میں نے کروڑوں فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو میرا امتی ایمان اور ادب سے درود و سلام پڑھے گا وہ پورا فرشتہ لے کر آ کر مجھے پہنچا دے گا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کا امتی ہے جس نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے، بشرط کہ وہ امتی تو بنے، باغی تو نہ بنے۔ ہائے کاش وقت ہوتا تو میں آج ایسے بھائیوں کو کہتا کہ کھڑے ہو کر آج کہو کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں مڑاؤں گا، تاکہ نبی پاک کی روح خوش ہو جائے۔ اللہ کی قسم آپ حضرت کے ملفوظات سنا کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیشہ سنتے رہیں۔ میں نے آ کر سب سے پہلے حضرت اقدس کے مزار پر حاضری دی، وہاں کچھ پڑھا، اللہ جانتا ہے
کہ اسی وقت ہی مجھے تھوڑا تھوڑا القاء ہونے لگا کہ میں کیا کہوں گا۔ حالانکہ میں کوئی مضمون نہیں سوچ کے آیا تھا نا، میں تو اتنا بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ آج کرم ہے تو اللہ کے نبی کا کرم کتنا ہوگا، اللہ کے نبی کی مہربانی کتنی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ سچا ہے، اور سارے کہو یقیناً سچا ہے، اگر محمد رسول اللہ سچے ہیں کہو یقیناً سچے ہیں، تو ان کے شکل، عمل اور فکر و عقل کو اپنائے بغیر کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ دھوکے میں نہ رہو، نبی پاک کی شکل اپناؤ، کیونکہ محبت کی ادنا علامت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کا چہرہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ جی دیکھ دی جاواں تے ٹھر دی جاواں، تو وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ نظر تو چہرہ ہی آ رہا ہے، باقی تو کپڑے پہنے ہوئے۔ تو محبوب کا سب سے پہلے چہرہ پسند ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ باقی ھذا ما عندی واللہ عالم، جو کچھ مجھے کچھ آتا تھا تھوڑا موڑا، ابھی دل تو اور بھی چلنے کے الحمدللہ برکتوں سے، لیکن بہرحال ایک وقت ہوتا ہے تو وہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ جو میں نے صحیح کہا تو قبول فرما کے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی غلط کہا تو یا اللہ مجھے معاف فرما کے مجھے سچائی کے راستے پر چلا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔